کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ پروگرام نہ سنیے گا، آپ کی دل آزاری ہوگی۔ باجی میں جا رہی ہوں۔ یہ بڑی خوفناک قسم کی خاتون ہے اور خوفناک کس حوالے سے ہیں یہ تو آپ کو خود تھوڑی دیر بعد وہ بتائیں گی۔ اگر پاپا کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں تو میں انہیں کر کے دکھاؤں گی۔ یہ والا میرا وہ جو چیلنجنگ والا تھا۔ میرے پاس تو ان کی خوفناکیوں کی اور بہت سی کہانیاں بھی موجود ہیں، تو گھر سے خود چلے گی، بچے اس کے وہیں تھے۔ ہاں یہ دیکھیں بچے بچے فریضہ کوئی چلانے کا کوئی لائک آئی ڈڈ ناٹ پلان اٹ، مطلب میں نے سوچا ایسا نہیں تھا کہ آپ بچپن سے بڑی ہو کے فریزر چلانا چاہ رہی تھی، ایسا کوئی سین نہیں۔ اچھا، پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے اس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ دنیا بھر میں جو 90% بیگرز ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ مجھے آخر میں شہباز شریف صاحب یاد آ گیا ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہ، خیر ہم بچپن میں تقریریں جب کرتے تھے نا ایک شعر پڑھتے تھے نا آخر میں، تو شہباز شریف صاحب وہ شعر ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا پھر جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ کاپی پینسل ان کی سب کچھ بکس ہم خود دیتے ہیں، اور ہم نے بکس کا سلیبس بھی ان کو دیا ہوا ہے، کتابیں پڑھ کے اور ہمیں واپس کریں تاکہ یہی کل کتابیں دوسرے بچے بھی استعمال کر سکیں۔ فریزا اسکول میں بہت اچھا پڑھتا تھا۔ فریزا اسکول میں میری میم بہت اچھی تھی۔ کہتے ہیں میری مما کام پہ جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا سکتے، ہم لوگ چھوٹے بہن بھائی کو سنبھالتے ہیں۔ میں نے بولا کسی کو تو آپ پاس رکھ لیا کرو، کہتے ہیں ہم لوگوں نے نہیں جانا۔ کافی بچوں کو میں نے راضی کیا ہے۔ آج ویلاگ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ سیرج صدوزئی بیٹھی ہیں اور یہ بڑی خوفناک قسم کی خاتون ہے اور خوفناک کس حوالے سے ہیں یہ تو آپ کو خود تھوڑی دیر بعد وہ بتائیں گی، لیکن میرے پاس تو ان کی خوفناکیوں کی اور بہت سی کہانیاں بھی موجود ہیں۔ تو بہت شکریہ سیرج، آپ یہاں پر آئی ہیں، اور سیرج کو یہاں پر بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پر ان کی کوئی دہشت بٹھانا مقصود ہے، بلکہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیرج ایک ایسا شاندار کام کر رہی ہیں، یقین مانیں کہ وہ کام دیکھ کر ایک رشک انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے اس معاشرے میں۔ آج کل کہتے ہیں نا کہ سکا بھائی اپنے سکے بھائی کا نہیں رہتا، اولاد کا خون سفید ہو جاتا ہے، اور انسان کیا کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر، چھوٹی چھوٹی لالچ کے لیے وہ اپنے قریبی رشتوں کو کھو دیتا ہے، بھول جاتا ہے، ان کی پرواہ نہیں کرتا، ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن سیرش اس بجھتے ہوئے چراغوں کے معاشرے میں علم کا ایک ایسا چراغ لے کر بیٹھی ہیں اور اسے جلا کر بیٹھی ہیں کہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور مجھے اتفاق ہوا، میں ایک دو بار گیا ان کے ادارے میں، فریضہ کے نام سے، مجھے وہ جو حدیث ہے نا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، تو وہاں جو لفظ فریضہ آیا ہے نا، تو اس فریضہ کو سیرش نے اٹھایا اور فریضہ کے نام پر ایک پورا فریضہ جو اپنا تھا وہ ادا کر دیا۔ تو بہت شکریہ سیرش۔ نہیں، آپ کے آنے کا کوئی شکریہ نہیں، وہ تو آپ میری چھوٹی بہن ہے، وہ تو آپ آتی رہیں گی، اور نہ ہی آپ کا آنا کوئی کمال ہے، لیکن آپ کا وہ جو کام کرنا ہے نا وہ بہت بڑا کمال ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ اس کمال کو کبھی زوال نہ آئے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ عموماً یہ جو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا آپس میں بیٹھتے ہیں، کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں ایک فریضہ اسکول قائم کرنے کا؟ تو وہ جو تھوڑی سی کہانی تو مجھے سنائے نا کہ کیسے آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا اور یہ بنیادی موٹیویشن کی وجہ کیا بنی؟ اچھا، ایک اور یہ ہے کہ سیرش کی اپنی جو زندگی ہے نا بڑی ممی ڈیڈی ہوتا ہے، ڈیڈی پتہ میں نے کیوں کہا، یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پریس کانفرنس کی تھی، اس پر میں یہ ممی ڈڈی برگر بچوں کو نہیں، یہ میں نے کہا ممی ڈیڈی کہہ لیں، لیکن اسلام آباد والے برگر اگر کہہ لیا تو وہ پھر نہیں، برگر کہنا گڑبڑ ہو جائے گا، برگر بچے نہیں، گڑبڑ بچے۔ میں کہا ممی ڈیڈی یہاں پر ہوتے ہیں، پھر اسلام آباد برگر برگر ہو جاتا ہے، ان کا لیول نہیں ہے۔ یہ بتائیں کہ اچھا یہ کہانی کیا تھی، کہانی سنانا ذرا مجھے۔
सबूक भाई इन शॉर्ट जो है फरीजा कोई चलाने का कोई लाइक आई डिड नॉट प्लान इट, मतलब मैंने सोचा ऐसा नहीं था कि आप बचपन से बड़ी होकर फ्रीजर चलाना चाह रही थी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि जब हमने ये 2016 में स्टार्ट किया तो हमने कोई प्लान किया, और ऐसा भी नहीं है कि जो मैं 2016 से आज तक करती आ रही हूँ वो प्लान करती भी आ रही हूँ। अच्छा जी 2016 में तो मैंने जो मेरी मदर एंड मैंने जो छोटा सा जो हम लोगों ने अपनी काविश की वो ये कि हमारी जो ज़कात है, जो हर मतलब हमारी फैमिली की ज़कात है, उसको हम लोगों ने एजुकेशन के पर्पस पे सर्व किया। हाँ, कि भाई अच्छा। आप रादर देन गिविंग इट टू समबडी, और पता है ये थॉट जो थी ना जिसकी वजह से शायद ये ज्यादा मुझे फील हुआ कि यार नहीं इसको खुद यूटिलाइज करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि दरवाजे पे किसी ने बेल दी, जी मैं गरीब हूँ ज़कात दे दें, आप उठे पैसे उठाए उसके हवाले कर दिए। हाँ यही बल मेरी मदर एक्चुअली पहले यही होता था कि हम लोग देखते थे अपने हल्का अहबाब में कि किसको जरूरत है, बट उस दिन मैंने सोचा कि मैं मदर को कहूँ कि मामा हमें क्या पता कि वो किस तरह यूज करते हैं, पता नहीं, I don't know if that was the right thought. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एंड और पता है थोड़ा सा ये बात है कि और किसी मतलब बहुत सी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट उस वक्त तो मुझे इतना नहीं पता था, तो मुझे ये भी लगता था कि वो पैसे किस तरह यूटिलाइज हो रहे हैं, हाउ वुड आई नो। सो आई वांटेड, मैंने माँ को कहा कि यार सोशल चेंज उस वक्त आएगा जब आप ये पैसे जो हैं आप असल में एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। और खुदा की करनी ये हुई कि ऑब्वियसली हमारी जो हाउस हेल्प थी जो अगले दिन आई जो न्यू थी, उनके 3 बच्चे जो हैं उनसे पढ़ाने का स्टार्ट किया। वो एक्सीलेंट, जबरदस्त। सो उसके बाद ये हुआ कि ये जो इस तरह एक्सपैंड हुआ वो ये कि जो सास बहू की एक तसल होती है, क्योंकि हम बहू के बच्चे पढ़ा रहे थे 3। अच्छा, तो सास आ गई हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कि आप मेरे सास के बहू के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप मेरे बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे। अच्छा, और वो उन दोनों की थोड़ी सी आई थिंक अनबन भी होती रहती थी, वो एक ही ऑब्वियसली घर में लाइक एक कमरों में रहती थी। तो पहले तो मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा बाजी आपको मतलब मेरी अच्छा, ये जो 3 बच्चे थे ने पढ़ाना कहाँ शुरू किया आपने, घर में? नहीं घर में नहीं। सो व्हाट वी डिड इज कि हमारे बिल्कुल जिधर हम सिचुएटेड थे उसके बिल्कुल सामने एक लोकल प्राइवेट जो मीडियम टियर स्कूल्स नहीं होते जिनकी फी होती है हार्डली लाइक 700-800 टाइप। सही। सो उनका इनिशियली जो खर्चा आता है मतलब बैग्स किताबों सारों का फी। अच्छा, आपने ये खरीद के दे दिया और बच्चे को वहां दाखिला करवा दिया। सो ये और मामा ने आफ्टरनून में उन्हें पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा, तो और मेरी आई थिंक दिलचस्पी भी जो ज्यादा स्टार्ट हुई और मुझे मजा भी आने लगा, और आई थिंक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसको अब मैं कहती हूँ और कंटेंटमेंट जो फीलिंग है वो उस वक्त आई जब बच्चों की एक्साइटमेंट टुवर्ड्स द एजुकेशन कॉज। शरीना उस्मान जिसका नाम असल में अक्सीर था एंड अकील जो है वो अपने घर जाते ही नहीं थे। अच्छा। वो जब वहां से 2 बजे छुट्टी होती थी वो यहाँ पर आ जाते थे और वो 5-6 बजे तक जब काम खत्म हो जाता था लाइक 4-5 बजे तक तो मामा ने कहती थी कि आप घर जाओ। And I saw like resistance and reluctance in going because they enjoyed, they were drawing, they were doing this and that. So मतलब देखो उनका जो बचपना था ना, बचपना किसी ठीक जगह लग गया, क्योंकि बचपन की जो ख्वाहिशात होती हैं, रंगों से खेलना, नई चीजें दरियाफ्त करना, उनको मोहब्बत मिले, प्यार मिले, तो वो उनके माँ बाप नहीं दे पा रहे थे। बिल्कुल। और आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग, अभी आप बात करें तो मुझे एकदम एक फ्लैशबैक आया। एक दफा ये भी हुआ कि जब हमने उनको जो स्कूल है मैं उसका नाम नहीं लेने जाती उस जगह डाला, तो 1 महीने के बाद जो कंप्लेंट्स आने लगी कि उनका यूनिफॉर्म साफ नहीं होता, तो मामा ने उनको सर्फ लेके देना स्टार्ट किया। तो वो जो बाजी हमारे घर में काम करती थी, मामा ने उनसे कहा कि आप इनके कपड़े क्यों नहीं धो रही, वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो या आप इनको लंच क्यों नहीं बना के देती, लाइक रोटी दा बना दो तो उसने ना चिढ़ के कहा कि बाजी मैं जा रही हूँ, इस तरह। पता नहीं वो उसको बहुत ये पता नहीं शी वाज क्या बताओ किस स्टेट ऑफ माइंड में हो। अच्छा, घर में लड़ाइयां बहुत होती हैं ऐसे घरों में। भाई जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी नॉट के उसने ये किया, द इंटरेस्टिंग बात थी कि वो घर से खुद चलेगी, बच्चे उसके वहीं थे। हां ये देखें या मतलब शी ट्रस्टेड के बस कि बच्चे यहाँ रहे, वो समझती थी कि बच्चे महफूज हैं। और उसके बाद ऑब्वियसली उसने मेरे घर काम नहीं करती थी, उनके बाद घर पे काम नहीं करती थी, वो 3 वही बच्चे। उससे हम जो ऑब्वियसली नोक जोक उसको बता रहे हैं, बच्चों के साथ ये करो, बच्चों के साथ ये करो, बच्चों के बालों से ये करो, बच्चों को ये करो, मतलब वो उसने कहा कि मुझे क्या फटीक में इन्होंने डाल दिया। हाँ, किस हिसाब में डाल दिया, किस हिसाब में, क्या अब ये मुझसे ये हाँ ये कि यहाँ पे लोग बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन वो समझते हैं कि बस बच्चे रोड खोड़ के ना पंजाबी में कहते हैं बड़े हो जाते हैं। पता है वो मुझे उस औरत की घर की मजबूरियों का भी समझ आता था। लेकिन सर एक बात तो ये है ना कि ठीक है आपकी मजबूरी है, लेकिन इस क्लास तक ये बात पहुंचानी कि आपको चादर उतनी ही पिलानी चाहिए
یا پاؤں اتنے ہی پھیلانے چاہیے جتنی کی چادر ہونا. اور پتہ تو یہ بھی اصل میں لوگوں تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ جو آبادی کا ایک بم ہمارے سروں پر آ کر پھٹ رہا ہے نا, اور یہ جو آپ دیکھیں ابھی جو فورن پارلیمنٹ کی جو ایک کمیٹی ہے اس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ دنیا بھر میں جو 90% بیگرز ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے. یہ بیگرز کون ہیں؟ سعودی عرب بھرا ہوا ہے, عراق جیسا ملک کہ جہاں پر حالات خراب ہیں وہاں کی جیلوں میں پاکستانیوں کی ذات بھری ہوئی. یہ کون ہے یہ لوگ؟ یہ یہاں پر بیٹھتے ہیں, یہ عمرے حج زیارتوں کے نام پہ چلے جاتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرواتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے آپ جیسے لوگ بہت بڑا قدم اٹھا رہے ہیں, لیکن ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا کہ بچے پیدا کرو, بھکاری پیدا نہ کرو. اور پتہ ہے سبوک بھائی, یہ جو آپ نے بات کی, میں اس بار میں نے لائک اورینٹیشن سیشن جب ہوا, کیونکہ جب اب یہ 8واں سال ہے ہمارا, اور فریزا بھی والوو میں بھی گرو اپ ہوئی ہوں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا I was too young, right? And I was still learning what to do with these things. یہ آپ اتنا اچھا کام کریں کہ آپ یقین مانیں کہ میں دیکھتا ہوں پاکستان میں ڈاکٹر رتفاؤ کتنا بڑا نام تھا, عبدالستار عیدی بڑا نام تھا, اور وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو تو اپنا بچہ سمجھا, لیکن گلی محلے میں پھرنے والے ہر بچے کو بھی اپنا بچہ سمجھا. تو یہ خدا دل ہر بندے کو نہیں دیتا. آپ لکی ہیں اس حوالے سے کہ خدا نے آپ پر بڑی بلیسنگ کی ہے. اور آپ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی شروع میں کہ زکوٰۃ کیسے دیں, یہ بنیادی سوال تھا نا. یعنی سڑک پہ جا رہا ہے زکوٰۃ دو جی, اڈے پہ کھڑا ہے زکوٰۃ دو جی, یکم رمضان آ گیا جی زکوٰۃ پکڑاؤ جی, مسجد کا مولوی ہے ٹن ٹن کرتا آ جاتا ہے جی زکوٰۃ پکڑاؤ جی. کیوں بھائی, زکوٰۃ دینی کہاں پر ہے؟ تو قرآن جو کہتا ہے نا, قرآن دو چیزیں کہتا ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, پڑھو نہیں, اچھا قائم کرو, اور آت الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو. یعنی ادا کرنے کا کیا, زکوٰۃ دینی نہیں ہے, زکوٰۃ ادا کرنی. تو ادا کیسے کرنی؟ مثال میں نے آپ کا 1000 روپیہ قرض دینا, اچھا تو قرض ادا کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کی جیب میں کسی اور کا پیسہ پڑا ہوا ہے, اور وہ پیسہ جب تک اس بندے تک نہیں پہنچے گا جو اس کا مستحق ہے تو آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. اچھا ریئلی, اچھا تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا. لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں, بس پیسے نکال دیں, کسی کو پکڑا دیے, یہ زکوٰۃ آپ ادا نہیں کریں, فراڈ کر رہے ہیں اپنے ساتھ بھی اس کے ساتھ بھی, اور معاشرے میں آپ بھکاریوں کا لشکر کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چوکوں پہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو پیسے دینا اور نامعلوم بندوں کو پیسے دینا, یہ بالکل بھی قرآن کا مدعا نہیں, اور نہ ہی زکوٰۃ کے. زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب آپ سیرش جس طرح کے ادارے قائم کر کے بیٹھی ہیں, فریزا جیسے ادارے, کہ جہاں بچوں سے فیس نہیں دی جاتی بلکہ بچوں کو لنچ دیا جاتا ہے, بچوں کو اسکول بیگ دیے جاتے ہیں, بچوں کو کتابیں دی جاتی ہیں. تو اس وقت آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی جب تک وہ مستحقین تک پہنچے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا سیرش, مجھے بتائیں, اسکول تو بہت سے لوگوں نے کھولے ہوئے, میں نے دیکھا ہمارے ہاں. ویسے میں بائی دی وے آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں مدرسے بھی بہت ہیں, اسکول بھی بہت ہیں. اچھا, بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں. اور یہ جو لکھے پڑھے لوگ ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ معاشرے میں کیا تبدیلی لا رہے ہیں؟ مطلب اوورآل اگر میں دیکھوں اس سسٹم کے اندر, پاکستان کی تباہی میں CSS کرنے والے جو ٹاپرز ہیں ان کا ایک بڑا رول ہے. پاکستان کو ایک طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں, ان لوگوں کو دیکھ لیں, اچھے سوٹ بوٹ پرفیوم لگائے, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں, ڈگریاں بےتحاشا ہیں, بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. سوسائٹی کو کیا دیا ان لوگوں نے؟ تو مجھے بتائیں کہ آپ کے ہاں جو نظام تعلیم ہے, آپ کے ہاں جو نصاب تعلیم اور جو مزاج تعلیم ہے وہ کیا ہے, یہ تھوڑا سا بتائیں نا, وہ کیسے چینج آ رہا ہے؟ اچھا, جو ایک تو سبوک بھائی جو آپ نے بات کی نا کہ مطلب اسکولس بہت ہیں اور مدرسے بہت ہیں, مجھے جو میرا 7-8 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے, ناٹ اونلی ان فریزا بٹ آلسو گورنمنٹ کالج میں جو لیکچر, بالکل ہاں, یہ سیرش ہے, گورنمنٹ کالج میں پڑھا بھی نہیں ہے, وہاں لیکچر ہے وہاں پہ. تو اور دوسرا یہ کہ میرا مضمون پولیٹیکل سائنس ہونے میں تو ایک آپ کی نگاہ بھی ہوتی ہے, لیکن ایکسپیرینس جو مجھے بتاتا ہے, جو میں نے ایٹ لیسٹ آبزرو کیا کہ دیر آرنٹ انف. ابھی بھی بہت ہے, پنڈی اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوبیسلی ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ کی گنجائش ہے. اگر گنجائش نہ ہوتی تو فریزا جیسے ادارے کیوں کھلتے, ہنیر جیسے, صلہ جیسے, اور دوسرے جو ہیں جن کو میں رسپیکٹ کرتی ہوں, مشال, اس طرح کے اداروں کی کیا ضرورت ہوتی ہے اگر اصل میں نیڈ پوری ہوتی تو. لیکن جو آپ نے کہا کہ ہم لوگ کیا نصاب پڑھا رہے ہیں اور ہم کس طرح مزاج چینج کریں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو انیشیل میری تھاٹ تھی وہ یہی تھی کہ ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے بچپن میں خود جو پڑھا ہے وہ, جس کو میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ادارے کو, مطلب میں پرائمری اسکول کی بات کر رہی ہوں, وہ جو اسپیشلی پنڈی میں لوگ لائک
رہتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کانوینٹ کے سامنے ایک اسکول ہے لال کرتی میں, موڈیز پریپ اسکول. اچھا, میں بچپن میں وہاں سے پڑھی ہوں, اور وہ اس کا بھی ماڈل کلاس 4 تک تھا. اور اس نے جو بیس بنائی نا, اور جس طریقے کی ٹیچرز تھی, اور وہی 20 کی کلاس اینڈ ٹیچرز اینڈ وہ محبت اور پیار. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ہماری پرنسپل جو تھیں وہ ہمیشہ گیٹ پہ کھڑی ہوتی تھی, وہ بچوں کو خود لے کے اندر جا رہی ہے, مطلب پیار سے ایک بچوں کا ماحول. اور وہ ایکسپینڈ کر سکتی تھی موڈیز, بٹ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. اٹ واز آلویز ریمین ٹل کلاس 4. یعنی ان کا ٹارگیٹ پیسہ نہیں تھا, ان کا ٹارگیٹ کوالٹی ایجوکیشن تھی. اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ میں تو اپنی بچپن کا یہ بتا رہی ہوں کہ کوالٹی بس ملی. آئی ایم شیور اس وقت جب ماں فیس دیتی ہوگی ان کو پتا ہوگا, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ابھی کیا ہو رہا ہے. لیکن آئی ریسپیکٹ دیٹ یو نو اسکول. تو میرا یہ تھا, ماننا تھا کہ مجھے اگر اس طریقے کا, جب میں نے 3 بچوں سے 20 بچے ہو گئے اس پرائیویٹ اسکول میں, اور جب انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو نکال دیں بیکاز دے ور ہیونگ سرٹن ایشوز ود دیز کڈز, اینڈ میں نے بھی سوچا کہ اچھا یہ بھی ہوا. جی سو اس کا مطلب, چلے میں اس کو پہلے ایکسپینڈ کر دیتی ہوں. وہ یہ کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچنا تھا, اٹس اے بگ اسٹیپ. مطلب وہاں پر میں 20 بچوں کو جن کی 20,000 پر منتھ ہوگا, اور میرے جو دوست اور حلقہ احباب ہیں وہ میرے ساتھ مل گیا, انہوں نے ایک بچے کو اسپانسر کر لیا. میں ان کی ڈیٹیلز بچوں کی جو ہے انفارمیشن کہ کس طرح ان کی رپورٹ کارڈ سے بھیجتی تھی. ایشو یہ ہونے لگ گیا کہ وہ بچے گندے آتے تھے, وہ بچے لنچ چراتے تھے, وہ بچے پینسلس نہیں لاتے تھے. اور انہوں نے نا, میری 3 دفعہ پرنسپل سے میٹنگ ہوئی, اور تیسری دفعہ مجھے میٹنگ میں احساس ہوا کہ سریش, انہوں نے مجھے صاف بھی کہہ دیا, انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو ہمارے سے اتنا مسئلہ ہے نا تو آپ ایسا کرنے نکال دیں. اور مجھے کیا مسئلہ تھا ایکچولی, انہوں نے بچے کو ایک عقیل اور رضوان کو مار دیا, وہ اسکول ہی نہیں آتے تھے, چھوٹے والے جو تھے. شرینا لوگ تو بڑے تھے, 6-7 کے تھے, یہ 4 سال کے تھے, یہ ڈر کے اسکول ہی نہیں آ رہے. اینڈ وین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ, اینڈ پرنسپل بلیٹنٹلی ٹیچر کو کور اپ کر رہی ہے. اور یہ پرائیویٹ اسکول ہے, یہ پرائیویٹ اسکول ہے جس کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ مار نہیں پیار. اور میں آپ کو بتاؤں سبو بھائی, جو انٹرسٹنگ بات ہے, وہ وہاں کی جو کوآرڈینیٹر تھی, اب پتہ نہیں وہ کیسوں نہیں نہ لے, پرنسپل ان کی جو کوآرڈینیٹر تھی, ان سے ویسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ یہ پروگرام نہ سنیے گا, آپ کی دل آزاری ہوگی. تو ان کی جو کوآرڈینیٹر تھی باہر, ان کو میں نے کہا کہ یہ چیز ہوئی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور, یہ ہوا ہوگا ضرور آپ پرنسپل کو کہیں, اور اگر وہ کہیں کہ یہ نہیں ہوا تو یہ جو ہے وہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں اس بات کو. تو انہیں یہ پتا تھا کہ ہوا ہے, اور انہیں میری سنسیریٹی نظر آ رہی تھی. تو جب میں پرنسپل کے سامنے کہہ رہی کہ یہ بچے جھوٹ نہیں بولتے, آپ پوچھ لیں, مطلب جب بچے کیوں 4 سال کا بچہ کیوں جھوٹ بڑھے گا, جب وہ کہہ رہا ہے کہ ٹیچر نے مارا ہے, جھوٹ سیکھا ہی نہیں ہے, تو وہ کیوں. تو وہ جب ٹیچر کو کور بھی کری تھی, اور تیسری میٹنگ میں نے ریئلائز کیا کہ آئی تھنک اٹس اے لاسٹ کاز. پہلے تو میں نے ایک سید فہد ہوتے ہیں آئی تھنک کراچی میں, ان کا اسکول ہے, وہ بھی اسی طرح کا اسکول رن کرتے ہیں. ان سے میں آئی یوز ٹو سی ہم آن سوشل میڈیا, اور میں نے ان کو ان باکس کیا اور ان سے پوچھا, تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اپنا سیٹ اپ کریں. اچھا. اور جب انہوں نے وہ مجھے کہا تو میں کافی خوفزدہ ہوگی, بیکاز آئی تھاٹ کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ تو آسان 20,000 پر منتھ, اینڈ لک ایٹ دیٹ, مطلب اس کا تو ایکسپینسز. بٹ یہ ہے کہ جس طرح بھی مینج, ہم نے رمضان میں فنڈ ریز کیا, اٹ اسٹارٹیڈ, اینڈ God has been kind and people have supported us, my friends. اچھا, ویسے مجھے ایسا بھی کئی جگہ سے اطلاعات ملی ہیں کہ اگر کسی اسکول میں غریب بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کے پاس یونیفارم اچھا نہیں ہے, ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ جو پیرنٹس ہیں نا باقی, وہ آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارے بچوں کو کس قسم کے بچوں کے ساتھ بٹھا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں یہ نہیں ہوا, بٹ پیرنٹس کی طرف سے کوئی بھی نہیں پتا. ایک یہ کمپلین آئی کہ زید اللہ جو ہمارے قاری صاحب وہاں لوکل تھے, ان کا بھائی تھا, وہ بھی فریضہ میں, وہ 11-12 سال کا تھا, وہ نہیں پڑھ رہا تھا. میں نے انہیں کہا کہ آپ فریضہ میں بھیجے, تو وہ نرسری پہلے تو وہیں کر رہا تھا نا, تو وہاں سے کمپلین آئی کہ بھائی آپ نے چھوٹے بچوں کے ساتھ ایک بڑا بچہ بٹھا دیا. وہ پیرنٹس نے کمپلین کی, اور میرا خیال ہے شاید آئی کین انڈرسٹینڈ, ویسے وہ بیچارہ بڑا کوائٹ سا اینڈ بڑا معصوم سا بچہ تھا, تو ایسی کوئی ایشو نہیں تھا, بٹ انہیں یہ پرابلمس آنے اسٹارٹ ہو گئے. تو یہ جو آپ جو ہے فرام دیٹ جرنی ہم لوگوں نے ابھی تک کری ہوں, تو جو نصاب جو شروع میں جب میں نے فلیٹ لے لیا, موڈیز کا جو نصاب, وہ مطلب موڈیز کا نصاب نہیں, موڈیز انسپائرڈ, کیونکہ مجھے پتا نا, مجھے آج تک موڈیز کا اس میں کیا خاص بات ہے. وہ ان کی جو جس طرح کانسیپٹس وہ ڈیلیور کرتے ہیں, جس طرح وہ بچوں کو لے کے چلتے ہیں, جس طرح ان کی بیس بہت مضبوط بناتے ہیں وہ بچے کی کلاس 4 تک. اینڈ جو میں نے فریضہ میں یہ سوچا کہ بیس کیسے مضبوط بناتے ہیں, یعنی مثال کے طور پر وہ اگر پڑھا رہے ہیں بچوں کو
ABC कैसे कैट और ये मैं ज्यादा ये चीजें सिलेबस तो एक ही तरह का होगा, वो मैं नहीं ये बात करी, बट आई थिंक समहाउ बच्चों को एंगेजिंग बहुत ज्यादा एंगेज करके आई एम श्योर उस वक्त पढ़ाते होंगे, यानी बच्चा मायूस नहीं हो जाता, वो चिढ़ता नहीं है वहां पे, मारने का कोई चक्कर नहीं था मुझे, कभी मैंने मार पड़ी और कुछ ना, बड़ टीचर नाजुक से, और तो उसी तरह का हम लोग चाहते थे। मैं चाहती थी कि भाई मैं वो जो स्टैंडर्ड जो मैंने जिंदगी में मतलब बचपन में लिया है, मुझे वो स्टैंडर्ड क्वालिटी। और दूसरा मेरा एक गोल ये था कि मैं अगर ये कोई सेटअप करती हूँ तो अगर मेरा अपना बच्चा नहीं पढ़ सकता ना, तो देन आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू इट। मैंने वो म्यार रखा हुआ है कि जिन टीचर से मैं अपने बच्चों को पढ़वा सकूं और जिन किताबों से मैं अपने बच्चों को, और इसलिए मैं आपको बताऊं कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि आई वाज टू यंग जब आई स्टार्टेड इट, सो मैंने मुझे याद है, मैं आई थिंक देयर इज इदरीस बुक बैंक इन लाइक सदर, आई वेंट देयर, आई गॉट सारी जो स्कूल्स का कोर्स जो है ना, जो टॉप स्कूल्स हैं उनका मैंने सारा उनका परचेज कर लिया। अच्छा। मैं एंड मेरी दोस्त एमन बैठे एंड देन वी डिजाइन द कोर्स, एंड मुझे ऑब्वियसली जो है ना अबाउट फरीजा, सो क्वालिटी एक तो, दूसरा ये कि टीचर्स को पता है फरीजा में कि देयर इज रेड लाइन, आप बच्चे को कुछ कह नहीं सकते आप। अच्छा। इसलिए आप जब फरीजा में आएंगे तो बहुत लोग कहते हैं यार आप लोगों के बच्चे बड़े खुद एतमाद हैं, मतलब उनके बिहेवियर इश्यूज होंगे बट आप बच्चों को कुछ कह नहीं सकते। अगर आपसे डील नहीं हो रहे तो आप फिर मतलब ये टीचर की नालायकी है, बच्चों की नहीं। हाँ मतलब नहीं, बच्चों को आप, और मैं आपको बताऊं कि इनिशियली जब मैं टीचर्स हायर करती थी तो एक दो दफा ऐसी कंप्लेन्स आई, द मोमेंट मुझे पता चला मैंने खड़े खड़े ही टीचर को फारिग कर दिया। सो अब तो ऑब्वियसली अब सब समझ गए हैं। तो हाँ, तो ये चीज की मेरे लिए बहुत रेड लाइन है। मेरे लिए बच्चे को आपने प्यार से पढ़ाना है, हमारी टीचर्स अब इसी तरह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारा आप कर रही हैं, मतलब बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को चला रही हैं, और माशाल्लाह आपने एक छोटे से 2-3 कमरों के अपार्टमेंट से स्कूल को निकाल के एक बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया, और बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और आप सोसाइटी की हीरो हैं। हमें सोसाइटी में इस तरह के हीरो चाहिए कि जो सोसाइटी में तब्दीली के नारे ना लगाएं, तब्दीली की अमली शक्लें लेकर वो सोसाइटी के अंदर आएँ। तो भले ठीक है, भले वो 20 बच्चे हैं, वो 100 बच्चे हैं, वो 200 बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उस वक्त भी 3 बच्चों को भी पढ़ा के इतना ही खुश होती, जितने 200 अब 20 हो गए हैं, और हमने आ रहा इस बार गोल है अप्रैल तक तो 250। हमारा कोई नंबर्स डजंट मैटर। और मैं आपको बताऊं ये जो टैग्स हैं सोशल हीरो, तो ये चीजें सिंक इन नहीं करती। मतलब मुझे लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मेरी जो आप कहते हैं ना लाइक नफ्स की जरूरत है। अगर मैं जिंदगी में माशरे में कंट्रीब्यूट ना करूं तो मुझे लगता है आई वुड बी डिसकंटेंट। अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं आपको सैरिश, मलाला ये गालिबन 2009 की बात है, यहाँ इस्लामाबाद में आई और कुछ बच्चियों को यहाँ इकट्ठा किया गया था, तो मुझे बुलाया गया, तो मैं चला गया वहाँ पे। कुछ उनका कोई 8-9 दिन का वहाँ पर एक लड़की है, उसका नाम मुझे भूलता है, वो यूके में होती है, शजरे इल्म के नाम से ना। अच्छा। उसने एक छोटी सी एक सेटअप बनाया था, तो इन बच्चियों को बुलाया स्वाद से कि आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर बैठ के आप पढ़ें। अच्छा, वहाँ पे एक लड़की की माँ ने बहुत अहम बात कही, मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें उसको कोट किया था। उसने कहा कि आप अगर अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा देते हैं, अच्छी तालीम फराहम करते हैं, महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं, और आपके पड़ोस में एक खातून या एक मर्द अपने बच्चों को अच्छी ग़िज़ा नहीं दे पाता, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ाता, तो आप अपने बच्चे के ऊपर हमला करने के लिए उस बच्चे को तैयार करवा रहे हैं। क्योंकि वो बच्चा जब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो वो क्या करेगा, फिर वो कल डाकू बन सकता है, वो कुछ बन सकता है। अच्छा, ठीक है, मतलब ये अच्छा है एक पर्सपेक्टिव, बट ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपने बच्चों को महफूज रखना चाहते हैं दूसरे से। मेरा ये है चीज है कि बच्चे तो नहीं, मैं असल में लोगों को कहना चाह रहा हूँ, मैं तो लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये समझे ना कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और आपके पड़ोस में कोई बच्चा ऐसा तैयार हो रहा है वो कहीं नहीं पढ़ रहा और उसका बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये ना कि कल वो बच्चा आपके बच्चों के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। लेकिन सबूक भाई, आई थिंक ये सोच नहीं हमें जन्म, मतलब ये सोच से नहीं हमें लोगों को सिखाना। हमें ये सोच से सिखाना है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमारे जो घर में खातून औरत काम करती है उसके भी बच्चे उसी तरह पढ़े। ये तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर कोई एक वजह बनती है ना, कोई एक कुछ लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है। कुछ लोग इसलिए पढ़ाएंगे कि स्वाब होगा, कुछ इसलिए पढ़ाएंगे कि नहीं सब इंसान बराबर होते हैं, कुछ लोग इसलिए पढ़ाएंगे कि अगर आप सोसाइटी में एक ऐसी क्लास बना रहे हैं कि जो बहुत प्रिविलेज है और एक ऐसी क्लास बना रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन ना
آپ کی کچھ اور ہوگی, میری کچھ اور ہوگی, کسی اور کی کچھ اور ہوگی نا, مختلف ہو سکتی ہے, لیکن اوور آل جیسے بھی آ رہی ہے تو موٹیویشن کا نتیجہ جو ہے نا وہ سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے اس کے لیے بہتر نکلنا چاہیے. اچھا میں آپ سے ایک سوال بفور آپ لائک سوال پوچھیں, آپ نے مجھ سے ایک اور جو پیچھے پوچھا تھا کریکولم کا مزاج کی جو میں بات بتا رہی ہوں, فریضہ کا جو موٹو ہے نا, جو آئی تھنک دس از انسپائرڈ بائی, مطلب میری جو ایجوکیشن ہے اس سے انسپائرڈ ہے, اسپیشلی میرا ایکسپیرینس جو میری یونیورسٹی تھی اس سے انسپائرڈ ہے. وہ آپ کی کون سی یونیورسٹی؟ مطلب میں نے امریکہ سے جو بی ایس پولیٹیکل سائنس کیا ڈپو یونیورسٹی سے, تو اوبیسلی میں نے دیکھا کہ وہ ایمفیسس اوبیسلی نالج پہ تو ایمفیسس کر ہی رہے ہیں. اینتھروپولوجی اینڈ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں وہ ایمپتھی, احساس دوسروں کے لیے رکھنا, اینڈ دین کمیونٹی سروس, دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے ایمپتھی. سو فریضہ کا بھی موٹو جو ہے نا, جب مجھے اوبیسلی ڈیزائن لوگو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ساتھ ساتھ ایوالو کی, تو فریضہ کا بھی موٹو یہی ہے, نالج, ایمپتھی اینڈ کمیونٹی سروس. اور میں مزاج کے بارے میں جو بتا رہی ہوں نا, وہ یہ کہ میں خود سوچتی ہوتی تھی یہ بچے کو کیسے کمیونٹی سروس سکھاؤں گی, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو ہماری گریجویٹنگ کلاس ہے نا, جو 2 سال پہلے کی, جو اب 7ویں میں ہے, اب جب فریضہ کے کبھی بھی ایونٹس ہوتے ہیں, اس سال سیکنڈ جب ٹرم کا رزلٹ تھا, آئی واز سو ہیپی اینڈ آئی انڈرسٹوڈ کہ مطلب جو میرے دل میں تھا, جو ایک ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ٹورڈز دیٹ, ان بچوں نے, وہ مس فوزیہ جو ہماری کوآرڈینیٹر, ان کو ہیلپ آؤٹ کرے, میم آپ کو کیا چاہیے, اچھا بچوں کو چپ کروانا ہے, یہ کروانا ہے, وہ کروانا ہے. آئی ریئلائز کہ بچے لیڈر بن رہے ہیں, لیڈر بن رہے ہیں. اور میں نے یہ ریئلائز کیا سبوک بھائی کہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے جو مجھے خود اب یہ 8ویں سال میں ناؤ آئی انڈرسٹوڈ کہ یار ان کو جو ہم اٹیچ تو رکھتے ہیں, میں ہر رزلٹ میں بلاتی ہوں, لیکن آپ ان کو لیڈرشپ میں ڈالیں. ہمیں کتنی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, جو obviously ادارے, ہمارے ہاں تو بچوں کو نا اپاہج بنایا جاتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا. اچھا عجیب سی بات یہ ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے پیرنٹس ہم سے سارے کام کرواتے تھے تاکہ آنے والی زندگی میں ہمارے لیے مشکلات نہ ہوں, لیکن آج کل بچوں کو اتنا پیمپر کیا جاتا ہے کہ ہر حوالے سے کچھ کام نہیں کر پاتے. جس کلاس کی میں بات کر رہی ہوں ان کا پیمپر تو نہیں ہے, ان کو اگنور کیا جاتا ہے یا ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا, یعنی ان کو وہ طریقہ ہی نہیں بتایا جاتا کہ آپ سوسائٹی میں کوئی بڑا کام کر سکتے. ہاں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ بات پتا ہے کہ میں کالج کی میں ایگزامپل سے بتاتی ہوں کہ جو لڑکیاں پروکٹرز ہوتی ہیں نا, وہ ہمیشہ آگے جا کے نا, ان کی ایک لیڈرشپ اسکلز بنتی رہتی ہیں, وہ ٹیچروں سے انٹریکٹ کرتی رہتی ہیں, وہ مختلف ٹاسک کرتی رہتی ہیں, ان میں کانفیڈنس لیول دوسری بچیوں سے ڈفرنٹ ہوتا ہے. جو میری کلاس. اچھا یہ بتائیں کہ سوری یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہی ہیں بچوں کے حوالے سے, مجھے سمپل یہ بات بتائیں کہ آپ یہ جو تمام سسٹم ہے اسے چلانے کے لیے فنڈنگ کہاں سے لاتی ہیں؟ آپ تو خود ایک کالج میں جاب کر رہی ہیں, تو کیسے مینیج کرتی ہیں ساری چیزوں کو؟ سو یہ ہمیشہ سے جو اوبیسلی 2016 آنورڈز ہے, وہ ہے کہ ہم لوگ رمضان میں ہم فنڈ ریز کرتے ہیں, اور جو ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ منتھلی بھی ہم اسپانسرشپس ہیں اور لائک اینول جو اسپانسرشپس ہیں, سو ہم لوگ وہ ڈائریکٹلی جو ہے جو فنڈز ریز کرتے ہیں اسی سے فریضہ پورے سال چلتا ہے. اور ہم لوگ انشاءاللہ جو ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فریضہ ایوالو کر. اچھا مجھے بتائیں کہ جس بلڈنگ میں بھی آپ ہیں تو یہ تو رینٹ پہ یا آپ لوگ؟ جی رینٹ. اس کا کتنا رینٹ ہے؟ دیکھیں پچھلے سال میں نے اس کا رینٹ دیا تھا 17 lakhs. اس کی وجہ پورے سال کا, سوری 17 lakhs, ناٹ لائک آپ کہیں کہ 17 لاکھ نا. 17 لاکھ. اچھا 17 لاکھ نہیں, 17 لاکھ کی کیا, 17 lakhs پورے سال کا. اور آپ نے دیکھی ہے بلڈنگ, اٹس لائک ا فل کیمپس, اور شکر الحمدللہ مجھے پتا ہے کہ. اور اچھا ویسے کتنا خرچہ آ جاتا ہے تعلیم پر بچوں کا, ٹیچرز کی سیلریز ہیں, جو ابھی بھی ہم لوگ جو اوبیسلی ہمیں تقریباً پورے سال کے لیے 50 lakhs منیمم, اچھا ود سیلریز اینڈ لائک جو بیسکس ہیں رینٹ. مگر اگر ہم اس میں ذرا تھوڑی سی چیزیں, ذرا یونیفارمز اینڈ تھنگس زیادہ کچھ کریں تو پھر اوبیسلی 60 تک جاتا ہے. تو 50 مجھے ریز کرنا میرے لیے اسینشیل ہے. اینڈ دس ایئر وی ہیو ایکچولی ریچڈ, اللہ مدد کرے گا, بٹ دس ایئر وی ہیو ریچڈ 50% آف آور گول. اللہ کرے گا. آئی ایم جسٹ ہوپنگ اللہ میاں لائک ان لاسٹ ڈیز جو ہے نا وہ مطلب کر دے, سو دیٹ. میرے بھائی نے ایک چیز مجھے کہی تھی سبوک بھائی, جب میرے فادر ریزسٹنس شو کر رہے تھے کہ یہ تم اپنا کریئر تباہ کر رہی ہو, مطلب میں نے اس وقت جاب تو نہیں تھی, اینڈ تم یہ کر لو گی تو تم اپنے مستقبل میں نہیں دھیان دو گے. میرے بھائی نے, میں نے تو انہوں نے کہا کہ اگر پاپا کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں تو میں انہیں کر کے دکھاؤں گی. یہ والا میرا وہ جو چیلنجنگ والا تھا. تو میرے بھائی نے کہا کہ تم کرو, بٹ ایک بات یاد رکھنا سیرش, ان کی امیدیں کو بلند کر کے یہ چیز یہ نہ ہو کہ تم ایک دو سال کے بعد تم کہو کہ اب تو میں بور ہو گئی, اب تو میں نے بند کرنا ہے. اینڈ وہ جو بات تھی ہیز آلویز بین اے گائیڈنگ فیکٹر فار می, اینڈ اور میں ہمیشہ, مجھے خوف بھی آتا ہے اس بات سے. اور میں بہت خوش ہوں اس بار ہم نے ابھی کولیبریٹ کرنے, اجالا جو ہے, شجا جو ہے میرے جونیئر روٹس میں جو تھے,
ان کے ساتھ ہم اس بار ان کو راشن بیگس بھی بچوں کو جو ہر سال دیتے ہیں, ہم ہر سال دیتے ہیں, لیکن آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ ہم ہر سال شروع رمضان میں دیتے ہیں کلیبریشن سے. میں تو اس کے لیے فنڈ ریز نہیں کر سکتی, مطلب آئی نیڈ another 14 lakhs to cater to 150 families with 250 kids جو ہیں. so ہم like we do multiple things at Fariza. so fund raising رمضان سے ہوتی ہے, اینڈ ہم لوگوں کے اسپانسرشپ فارم دیتے ہیں. if somebody is interested وہ کانٹیکٹ کرتا ہے فیس بک پیج کے تھرو, میرا نمبر وہاں پر ہے تو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. دے لائک فریزا کے لیے. اچھا ویسے یہ آپ جو لیتے ہیں لوگوں سے فنڈنگ کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ لوگ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں؟ ہاں, دو طریقے کار ہیں. سو ہم لوگ کیونکہ وہ چیز ایوالو ہوئی ہے نا, دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ فریزا کا گو فنڈ می ہے جو ہمارے دوست احباب باہر ہیں, کیونکہ ابھی بھی یہ چیز جو ہے ایک نہ ڈونر کمیونٹی نہ کچھ ہے. سو ہمارے فرینڈ سرکل جو ہے وہ اپنے دوستوں سے دوستیں زیادہ تر باہر ہیں, تو وہ گو فنڈ می فنڈ ریزر جو ہے وہ ہم لوگ وہ باہر. اور جو پاکستان والا چیز ہے وہ ایک ہم لوگوں نے سیپریٹ اس کے لیے اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے جو کہ اس میں فنڈنگ جاتی ہے. انشاءاللہ جب ہم ہم اس کو اپنے لنک میں بھی دے دیں گے, آپ نیچے لنک دیکھیں تو وہاں پر فلائر ہوگا تو اس میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوں گی, اکاؤنٹ ڈیٹیل بھی ہوں گے, اور نیچے آپ جا سکتے ہیں گو فنڈ می میں بھی. اگر وہاں پر بھی اگر آپ باہر ہیں تو آپ گو فنڈ می میں کر سکتے ہیں. اگر آپ پاکستان. اچھا ویسے سرش میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ ماشاءاللہ آپ دیکھنا, آپ یہ کہانی سنا رہی ہیں اور آپ نے 3 بچوں سے سارا شروع کیا, اور ابھی ماشاءاللہ 200 سے اوپر بچے آپ کے پاس 220 جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, اور آپ اتنا کر رہی ہیں. اچھا اس سوسائٹی پر نا اتنا اعتراض کیا جاتا ہے, اتنا تنقید کی جاتی ہے, اتنے نشتر اس پر برسائے جاتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان پورے میں اتنے ویلفیئر کے کام ہو رہے ہیں. میں بھی افطاری میں نکلتا ہوں تو یہاں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ تو صرف اسلام آباد میں لوگ کر رہے ہیں. تو پاکستانی جو ہے نا ایک بہت جنرس سلوٹ, بالکل ہاں سلوٹ کرنا چاہیے کہ یہ خیر کے کاموں میں دیکھیں پاکستان میں لاکھوں مساجد, لاکھوں امام بارگاہیں, چرچ, اچھا اس کے علاوہ ویلفیئر کے ادارے, اسپتال بڑے بڑے چل رہے ہیں سارے, اور یہ پاکستانی عوام سے چل رہے ہیں. اور پاکستانی عوام کو, اس قوم کو نا اتنا بدنام کیا جاتا ہے. میں کہتا ہوں یہ قوم بہت ہی ہمت والی ہے. اس نے دہشت گردی دیکھی, اس نے فرقہ واریت دیکھی, اس نے غیر جمہوری رویے دیکھے, اس نے ہر طرح کی بدماشی سے ہی برداشت کی, اس کے باوجود یہ کھڑی ہے. اچھا سبوک بھائی, جو سب سے زیادہ بڑی بات ہے نا, سب سے بڑی بات ہے, آپ کو پتا ہے کہ کووڈ کا وہ جو پہلا سال تھا, لگتا تھا کہ, اور مجھے بھی لگتا تھا یار دنیا تو اب بدل گئی, شاید دنیا تو پتہ نہیں, اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کبھی ہم اس چیز سے شروع میں جو وہ مایوسی تھی کہ کیا کبھی زندگی نارمل ہوگی. اس سال جب لوگوں کو جابس کی سیکیورٹی نہیں تھی, ہاں صحیح سبوک بھائی, اس سال بھی فریزا نے فنڈ ریز کیا, لوگوں نے دیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس سال تو میں نے پہلے, میں یہ کرتی ہوں کہ میں ویسے سوری سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, پرسوں میں ایک قطر کے یا کویت کے کوئی اسکالر تھے, ان کی بات سن رہا تھا, ان کا چھوٹا سا کلپ تھا. اچھا وہ پاکستانی جو اردو جو ہے نا وہ بیچ میں بول رہے تھے نا, کہتے ہیں کہ میں گیا کراچی میں اور پاکستان میں, کہتا ہے کہ اتنی غربت ہے, لوگوں کے گھر نہیں ہیں, وہ جو پلاسٹک کے نہیں ہیں وہ اس کے اندر رہ رہے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں شیخ آؤ بریانی تو کھا کے جاؤ, شیخ آؤ بریانی کھا کے جاؤ. تو اچھا میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ فریزا جیسے جو ادارے ہیں ان کو یہ پاکستانی عوام سپورٹ کرے گی, اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے اور ڈیلیور ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ کیا فریزا کا جو ماڈل ہے, کیونکہ آپ نے اس پہ بڑی محنت کی ہے, آپ نے پورا ایک اسٹرکچر کھڑا کیا ہے, اور آپ نے اس کے لیے کچھ اصول وضع کیے ہیں کہ پڑھانے کیسے ہیں, کیونکہ ادارہ قائم کرنا بڑی بات ہے, لیکن ادارے کو کسی بنیاد پہ کھڑا کرنا یہ اس سے بہت بڑی بات. اچھا سبوک بھائی, جو ادارے کی بنیاد, جو میں بہت زیادہ جس چیز پہ فخر کرتی ہوں, میں نے اوبیسلی میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہوں, میں نے باسز کو دیکھا بھی ہے جو آپ کے پرنسپلز ہوتے ہیں, میں نے اپنے جو حلقہ احباب کے باسز کو بھی دیکھا جب وہ ڈسکس کرتے ہیں. فریزا کی اگر آپ ابھی بھی چلے جائیں, اینڈ یو نو, آپ فریزا کی کسی ٹیچر کے منہ سے یہ نہیں سنیں گے کہ فریزا کوئی نان ٹاکسک انوائرمنٹ ہے. میں نے انشور کیا ہے نو لیگ پولنگ, نو ٹاکسیسٹی. یہاں سے جب بندہ کام کر کے جائے تو ایک خوش جائے, انسانی ویلیوز پر ہاں. اور انہیں یہ پتا ہے کہ میم سیرش, کیونکہ اوبیسلی میں کالج میں تو میں کوآرڈینیشنز کافی دفعہ فون پہ بھی کر رہی ہوتی ہوں, انہیں پتا ہے کہ انہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو وہ مجھے میسج کر سکتی ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کبھی میسج ہوتا ہی نہیں ہے. میں جب جاتی ہوں یا وہ ویسے بتا دیتی ہیں کہ میم یہ بڑے وائٹ بورڈز نہیں چاہیے, بڑے چاہیے. ویسے سرش بہت بڑی بات ہے, سرش رہتی اسلام آباد میں ہے, اسکول اور پنڈی میں, پہلے جہاں رہتی تھی ادھر تو فریزا قریب تھا, ادھر قریب تھا. تو مطلب کہ یہ بہت زیادہ لمبا کام ہے. آپ یقین مانیں کہ
کئی بار میں خیر ایک بار گیا بھی ہوں فریزہ میں, لیکن پرانے والے فریزہ میں گیا. ہاں لیکن سبوک بھائی پرانا اور نیا جو ہے ایک ہی گلی میں. اچھا ایک ہی گلی میں, اور وہ خدا کی تو گلی چلیں ہے. وہ ہاں وہ خدا کی گلی ہے, خدا کی گلی وہ خدا کی گلی ہے, کیونکہ جہاں پر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الخلق و یار اللہ, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ اپنے کنبے کی نگہبانی اپنے خاص لوگوں کو دیتا ہے اور وہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو بہت ہی شاندار اور بہت ہی زبردست کام ہے. آئی وش کہ ہم جیسے لوگ بھی اس میں شریک ہوں اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں. تو کیونکہ بہت ہی اہم باتیں آپ نے کی ہیں اور لوگوں نے بھی سن لی ہیں, اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیرش کے ہاتھ مضبوط کرنا اصل میں اپنے ہاتھ مضبوط کرنا ہے. فریزہ کے ساتھ مدد کرنا, فریزہ کو سپورٹ کرنا, اصل میں آپ سوسائٹی کے اندر ویلیوز کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ سوسائٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ان کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں کہ جو کل انہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس حالت سے اٹھائے گئے تھے اور ہمیں کس طریقے سے تعلیم دی گئی تھی, اور یہ بچے جب کل میدان میں آئیں گے تو یہ خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ آئیں گے. اور سبوک بھائی ایکچولی فریزہ کا جو ویژن ہے نا وہ یہی ہے کہ جو آپ سوشل چینج لائیں بچوں کے تھرو, وہ اپنی کمیونٹیز میں ایک چینج فیکٹر ہو, چینج میکر. ہاں لازمی, جب وہ بچے جب جائیں گے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں. اور بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ جب شروع کیا تو اس خاتون کی ساس آ گئی کہ ہماری دوسرے جو بچے ہیں ان کو بھی پڑھائیں. تو مطلب ہے کہ یہ اس میں جیلسی تو ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیکن سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ وہ پڑھانے کی بات کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو بھی پڑھایا جائے. تو یہ جذبہ موجود ہے. تو آپ ان ساری بستیوں کو جن کے بارے میں آپ کو دیکھ کے کہتا ہے یار یہ سلمز ہیں, یہ کیا گندے لوگ رہ رہے ہیں, یہ ہے وہ ہے, تو ان کو بدلنے کی کبھی آپ نے کوشش نہیں کی. سیرش نے ان گندی گلیوں سے اور ان جھونپڑیوں سے گزرتے ہوئے کبھی ناک میں رومال نہیں رکھا, انہیں انسان سمجھا اور ان بچوں کو پکڑا اور انہیں آگے تعلیم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کے لیے کوششیں کی. تو بہت شکریہ سیرش آپ کا. مجھے آخر میں شہباز شریف صاحب یاد آ گیا ہیں. شہباز شریف صاحب وہ خیر ہم بچپن میں تقریریں جب کرتے تھے نا ایک شعر پڑھتے تھے نا آخر میں, تو شہباز شریف صاحب وہ شعر ہمیشہ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا پھر جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. تو انشاءاللہ فریزہ کا جو چشمہ ہے وہ سب کو سیراب کرے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے فریزہ کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے اور اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے عطیات ان جگہوں پر دینے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کا پیسہ کہیں دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا رہا ہو, آپ کا پیسہ سوسائٹی کے ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہو جو سوسائٹی کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا پیسہ, یہ آپ کا فرض ہے کہ ان جگہوں پر جانا چاہیے, ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جس کے ذریعے معاشرے کے اندر خیر کے کام ہو رہے ہوں اور خیر برآمد ہو رہا ہو. ورنہ پھر ہمیں خدمت خلق کے نام پر دیے ہوئے پیسے کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بہت شکریہ سیرش آپ کا, اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی.